اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 8 سے ہے جی۔ نیا رکوع ہے، نیا باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے شروع میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے لیے شیطان نے ان کے بد عمل جو ہے نا اتنے مزین کر کے بتا دیے ہیں کہ وہ بد عمل اس شخص کو برے لگتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کر وہ برا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس میں کوئی برائی اور کوئی مذائقہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا گناہ شیطان کرواتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ نیکی یا اچھائی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ کون سے گناہ اس میں شامل ہیں۔ آفامن، پس کیا آپ نے نہیں زینا دیکھا کہ مزین کر دیا ہو لہو اس کے لیے سوء برا اعمالی ہی عمل فرآہ اور وہ اس کو دیکھتا ہے حسنا اچھا۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف کہ جو برے عمل کو حسنا اچھا سمجھ کر اس کو وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ ہوتا برا عمل ہے لیکن شیطان اس کو ایسی لوری دیتا ہے کہ وہ اس کو اچھا عمل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سے عمل ہیں جی؟ یہ عمل وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار تھا نا، گناہ گار، چوری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی وقت کیا ہوتا ہے جی، اس سے خیال آتا ہے کہ یار واقعی میں کیا کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ کسی وقت کسی رات کے پہر رو پڑے، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لے۔ شیطان کو یہ گناہ گار بہت برا لگتا ہے۔ شیطان کو وہ گناہ بڑا اچھا لگتا ہے جس میں گناہ گار کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اس کو نیکی کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کل بدعۃ ضلالہ۔ بدعت جو ہے نا اس کو گناہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کو نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کہا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس شخص کو گناہ نظر نہ آئے اس نے خاک توبہ کرنی ہے، اس کی آنکھ سے خاک آنسو، وہ تو اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا ایسے بندے نہیں دیکھے کہ جو گناہ کو اچھا سمجھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بات تو یہ۔ دوسرا اس میں وہ گناہ بھی ہیں جس میں شیطان انسان کو لوری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص سود پہ سود کھائی جا رہا ہے، اللہ نے اس کو سر کا درد بھی کبھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے اگر میں حرام کھا رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ من کدوں دا کہ کر چکے ہو یا غارت کر چکے ہوا ہے، میرے تے نعمتاں دی برسات ہی ہوندی جا رہی ہے، میں صبح اٹھتا تے میں اگر کوئی اللہ دا ناپسندیدہ بندہ ہوندا یا یہ عمل میں کر رہا سود اگر کر رہا ہوندا تو میرا مال تو تباہ ہو جاندہ، لیکن در حقیقت اللہ اسے کیا دے رہا ہوتا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو ایک دم کھینچتا ہے نا، پھر اس کو معافی کی مہلت نہیں ملتی ہوتی۔ اس میں وہ گناہ بھی شامل ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے تو وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ گناہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی کیا کرتا، فوراً پکڑ لیتا، سزا دیتا۔ تو یہ سارے اس گناہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، اور جو شیطان کی لوری ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گمراہ کر دے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے لیے ہدایت کے راستے خود بند کر لیں تو پھر ان کو ہدایت پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہوتا۔ اس میں قصور یعنی کہ یہ نہیں بندہ کہہ سکتا بھائی اے اللہ قیامت کے دن یہ بندے کے اے اللہ آپ نے تو خود قرآن میں کہا تھا کہ جس کو چاہے گمراہ کریں، جس کو چاہے ہدایت دیں، تو آپ نے ہمیں خود گمراہ کیا تو اب ہمیں کون سے جہنم میں پھینک رہے ہو؟ کیا یہ کوئی انسان وہاں کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے گا بھی تو اللہ کہے گا کہ میں نے تو کیا کیا تھا، تمہارے پاس نبی بھیجے تھے، قرآن تھا تمہارے پاس، ٹھیک ہے، تم پڑھ کر اس کو جھٹلاتے رہے ہو، تو اپنے کیے ہوئے کرتوت اپنے لیے رحمتوں کے دروازے خود بند کرتے رہے، اور آج مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ میں نے گمراہ کیا ہے۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ پر یہ الزام وہ اللہ معاف کرے لگانے کی کوشش کریں گے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اس کی کیا ہے جی تشریح, کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. جس نے زندگی میں ہدایت مانگی ہی نہیں, رویا نہیں, نماز نہیں پڑھی, سجدے نہیں کیے, اللہ سے صوم و صلات والا معاملہ نہیں کیا, تو وہ پھر اس کو اپنے لیے رحمتیں خود بند کرتا ہے, دروازہ خود بند کرتا ہے. اور جو یہ سارے کام رب کی توفیق سے کرتا ہے, اس کے باوجود اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ روتا ہے راتوں کو اٹھ کر, رمضان میں اٹھ کر, کبھی دل پریشان ہوتا ہے, سوموار اور جمعرات کا روزہ, ساتھ ساتھ نیکیاں کر کر اپنے گناہ کو کیا کرتا رہتا ہے جی, بیلنس بھی کرتا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ جس کو چاہے اللہ ہدایت سے نوازے. فلا تذہب, پر ہرگز تذہب نہ لے جائیں, نفس کا, اپنے نفس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علیہم ان بندوں کے بارے میں, حسرات, حسرت یا تکلیف کے لیے. یہ بات بھی پیچھے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اپنے لوگوں کو تکلیف دیکھتے تھے نا کہ یار یہ ایمان نہیں لاتے, تو وہ ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے تھے, تکلیف میں آ جاتے تھے. یار یہ میرا چاچا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا دور کا فلاں ہے, یہ عقل مند ہیں, یہ کیوں یہ مجھے پہچاننے کے باوجود مجھے جھٹلا رہے ہیں, یہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ خود سیٹ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خود کو تکلیف میں ڈالتے تھے. اللہ نے کہا آپ نے ان کے بارے میں تکلیف میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے. ان اللہ علیم, بے شک اللہ جانتا ہے, بما یصنعون, جو وہ کر کے آ رہے ہیں, جو وہ کرتے ہیں, اللہ ان کے کیے ہوئے عملوں سے خوب واقف ہے جی, ٹھیک ہے جی. پھر یہ آیتیں بھی جو ہیں بہت دفعہ رپیٹ ہو گئی ہیں. واللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, ارسل الریاح, جو بھیجتا ہے ہوا کو, فتثیر, یہ ہوا اٹھاتی ہے, سحاباً, بادلوں کو, ٹھیک ہے, فسقناہ, اور لے چلتی ہے پلانے کے لیے. اللہ نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور ان بادلوں کو جس میں ڈھیروں پانی ہے, یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, اس بادلوں کو اٹھا رکھتی ہیں. فسقناہ, پس اللہ کے حکم سے وہ لے جاتی ہیں اس جگہ پر جہاں وہ بارش کا پانی زمین کو پلا دیا جاتا ہے. الی بلد میت, ایسے شہر کی طرف کہ جس کی زمین مردہ ہو چکی تھی, یعنی کہ قحط سالی ہے, زمین ہے لیکن بارش ہی نہیں ہوئی, فصلیں خراب بنجر ہو چکی ہوئی ہیں. تو اللہ نے کہا اللہ وہ ذات ہے, یہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بادلوں کے ساتھ, پھر یہ بادل اس مری ہوئی زمین کو, میت مری ہوئے شہر کی زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیتی ہے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ, اس کے بعد زمین رب زندہ کر دیتا ہے, بعد موتها, کہ اس کے بعد کہ وہ مر چکی تھی یعنی بنجر ہو چکی ہوئی تھی, ٹھیک ہے جی. یہ کذالک النشور, لوگو اسی طرح تم بھی قیامت کے کیا کرو گے, قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ بیج جس طرح بارش پڑتی ہے نا, کیا ہوتا ہے, فصلیں نکل آتی ہیں, تم میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے, اسی زمین سے تم بھی کیا کرو گے, اٹھائے جاؤ گے. من کان یرید العزت, تم میں سے جو عزت کا ارادہ چاہے, کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو عزت دے, تو سنو, فللہ العزت جمیعا, ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے جی, اللہ کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ کے پاس کے دونوں خزانے ہیں. اور عزت کس طرح سمجھ آتی ہے, یہ نہیں کہ انسان چوری کرے تو اس کو عزت ملے گی, اور اگر سچ بولے تو وہ ذلیل ہو جائے گا. مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں مشروط ہیں میرے اور آپ کے اعمال سے. جو انسان کیا کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے, اس کی عزتیں بڑھاتا رہتا ہے. اور جو ہٹ جاتے ہیں ان کو معاشرے میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں ڈال دیتا ہے. لوگ اسی معاشرے میں ان سے بات کرنا تو بہت, یعنی شادیاں اور دیگر معاملات تو بہت دور کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا یہ عزت ہے جو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے, جس کو چاہے وہ عطا کرے. ہاں جی, الیہ, اسی کی طرف, یسعدو, چڑھتے ہیں, الکلم الطیب, طیب کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. ہم جو پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ, جو ذکر اور اذکار, جو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قرآن پاک کی تلاوت, جو صبح شام کے اذکار,
جو طیب اور پاکیزہ کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. کیسے چڑھتے ہیں جی؟ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں, ان کو کلیکٹ کرتے ہیں اور کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ وہ حدیث کی الفاظ یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, ہم آج اس کو نا یہاں پر ہی روک دیتے ہیں 10 نمبر آیت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ. پیچھے کوئی ایک صحابی کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب نبی نے سلام پھیر دیا, ایک دم چہرہ پر, یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ اب وہ شاید ڈر گیا, لیکن ذری پتہ کہا تھا اس نے, کہا اللہ کے رسول میں نے کہا. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے تو نے کیا کہا؟ نہیں پتہ. کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات کہ جب تو نے کہا نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, 30 کے قریب فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ ان کلمات کا ثواب وہ اکٹھا کریں گے اور اللہ کی طرف لے کر جائیں گے. ہم حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اول تو پڑھتے ہی نہیں. ہماری نمازوں میں, اکثر نمازوں میں ہمارے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہی نہیں جاتی, اور اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ طوطے کی طرح پڑھتا ہے, اس کو اس کے مطلب اور اس کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہوتا. یعنی ہم نے ابھی 4 رکعتیں پڑھی ہیں نا, 4 رکوع میں کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جملے 30 سے زیادہ فرشتے میرے اور آپ کے منہ سے ان جملہ کو اس لیے جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ میں اکٹھا کروں گا اس کے کلمات کا ثواب, میں اکٹھا کروں گا اور میں اللہ کی طرف لے کر جاؤں گا. بہت سعادت والے بڑے کبیر جملے ہیں یہ. ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ادراک نہیں ہے تو ہم اس طرح پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا یہ جو کلمات ہیں نا یہ اللہ کی طرف. اور دیکھیں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے, کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں سب سے بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی, یہ کلمات جو ہم پڑھتے ہیں رب کی توفیق سے, اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کیا بلند ہوتی ہے؟ والعمل صالح, صرف اور صرف اللہ صالح عمل کو قبول کرتا ہے. یرفعہ, جو اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں. تو صالح عمل کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عمل, یہ ہم نیک عمل کہتے ہیں, اس کی تشریح کیا ہے جی؟ کون سا عمل؟ جو خالص رب کی رضا کے لیے, بغیر دکھاوے کے لیے, اور ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا, اس کو صالح عمل کہتے ہیں. تو کتنی واضح الفاظ ہے کہ یہی صالح عمل جو ہے نا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. اور دوسرے الفاظوں میں یہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں نا, تو انسان کے درجے بھی صرف صالح عمل ہی بلند کرتا ہے. اور غیر صالح عمل کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو دکھاوے والا بھی ہو گیا, دوسرا وہ عمل جو نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے, بھلے جتنا مرضی ثواب والا ہو, بھلے واب صوم غدین نوایت من شہر رمضان سے آپ نے ساری زندگی کو روزے رکھے ہو, ٹھیک ہے, اگر نبی کی سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ عمل صالح نہیں ہے. اللہ نے کہا صرف اور صرف عمل صالح جو ہے وہ یرفعہ, وہ اللہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ بلند کیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف بھی بلند کیے جاتے ہیں, دوسرے الفاظوں میں اس عمل سے اس بندے کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, آخری الفاظ ہیں جی, والذین یمکرون السیئات, وہ لوگ جو اس مکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے برے کام کر سکیں. ہم نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے نا, کسی نے, وہ کیا کرتا ہے جی؟ پلاننگ کرتا ہے. چوری کرنے والا ویسے کسی گھر میں نہیں کودتا, کیا کرتا ہے جی؟ پہلے دن ایک آ کے دیکھتا ہے کہ ان گھروں میں سے کون سا گھر جو ہے, آپ بڑے بڑے چوروں کو چھیڑیں, پوڈریوں کو لے لینا, جس نے گٹر کا ڈھکن اٹھانا ہوتا ہے تو وہ سارے پتہ نہیں کتنی گلیوں میں پھر کے آتا ہے, ایک گٹر کو تاڑتا ہے کہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر رات کا اس پہر کا انتخاب کرتا ہے جب اسے کوئی نہ دیکھے, اور کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹھا کر لے جاتا ہے. تو اللہ نے کہا جو برے کاموں کی مکر کرتے ہیں, تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے, سازشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے کام کریں, اللہ نے کہا لہم عذاب شدید, ان کے لیے رب نے
بڑا شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمَكْرُ أُولَئِكَ، اور یہ جو مکر کر رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ جو جھوٹی تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں، ہوا یبور، یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہاں کہاں جی؟ دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. بیچ کا تو بھول گئے جو قبر ہے، بیچ والا معاملہ ہی بھول گئے. دنیا میں تو تباہ ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ تو ہوں گے. تو بیچ جو قیامت تک میں نے اور آپ نے قبروں میں رہنا ہے، جس کو قبر کا عذاب کہتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کتنے واضح الفاظ کہا، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ یبور، ایسے مکر سازشیں کرنے والے، گناہ کرنے والوں کے ٹو میں لگے رہنے والے، ان کو اللہ نے کہا ہوا تبور، اللہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. دنیا میں بھی تباہ کر کے کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی احترام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کئی خاندان کے سگے باپ مجبور ہو کر پھر بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ یار اس نے تو ہمیں ہمارا کسی کاسے جگہ نہیں چھوڑ رہا. کہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، میں جو ٹیچر ہوں نا، بچہ پاؤڈر پہ لگ گیا، نشے پہ لگ گیا. اس نے سب سے پہلے گھر سے چوریاں کرنا شروع کر دیں. گھر سے نکلا، اب جن جن گھروں میں جاتا تھا، چاچی ماما تائے، سب کو بتایا، کون روکے گا اسے؟ گیا چاچی کے گھر، گیا ملنے کے لیے، چاچی کو باتوں میں لگایا، فلاں کیا، اس کے گھر کوئی چیز اٹھا لی. پھر سب کو پتہ لگا، سارے قابل نفرت کر دیتے ہوتے ہیں، کہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ تباہ کر دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے کہ جن کو رب دنیا آخرت اور قبر میں تباہ کرتا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے.